اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگر تیسری بار طلاق بائن دے تو اس کے بعد یہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کرے۔ اب جب کہ وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے اور ان دونوں سابقہ میاں بیوی کا خیال ہو کہ وہ حدود الہیہ کو برقرار رکھ سکیں گے تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں دوبارہ شادی کر لیں۔ یہ خدا کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ صاحبان علم کے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی میعاد یعنی عدت کے خاتمہ کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو انہیں اچھے طریقہ سے اپنے پاس رکھو یا اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دو اور انہیں ضرر اور زیاں پہنچانے اور زیادتی کرنے کے لیے نہ روکو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ اور خدا کی آیات اور احکام کا ہنسی مذاق نہ بناؤ، اور خدا کے اس انعام اور احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور جو اس نے کتاب اور حکمت تم پر نازل کی ہے اس کے ذریعہ سے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور خوب جان لو کہ خدا ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ مناسب طریقے پر یعنی شریعت کے مطابق ایک دوسرے یعنی نئے یا پرانے سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں۔ اس حکم کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے اور وہی اسے قبول کرے گا جو خدا اور جزا پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ان احکام پر عمل کرنا تمہارے لیے زیادہ تزکیہ اور طہارت کا باعث ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور طلاق کے بعد جو شخص اپنی اولاد کو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے تو مائیں اپنی اولاد کو کامل 2 برس تک دودھ پلائیں گی، اور بچے کے باپ پر اس دوران ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا مناسب اور معروف طریقہ پر لازم ہوگا۔ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت اور آسائش سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی، نہ تو ماں کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بچہ کی وجہ سے، اور نہ ہی باپ کو زیاں پہنچایا جائے اس کے بچہ کے سبب سے۔ اور اگر باپ نہ ہو تو پھر وارث پر دودھ پلانے اور نان و نفقہ کی یہی ذمہ داری ہے۔ اور اگر دونوں ماں باپ اس مدت سے پہلے بامی مشورہ اور رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی دایا سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے، بشرطے کہ جو مناسب طریقے سے دینا ٹھہرایا ہے ان کے حوالے کر دو۔ اور خدا کی نافرمانی سے ڈرو اور خوب جان لو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ بیویاں چھوڑ کر مر جائیں تو وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو عقد ثانی سے روکیں، اور جب یہ مدت یعنی عدت پوری کر لیں تو اپنے حق میں جو مناسب کام یعنی فیصلہ کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے خوب باخبر ہے۔ اگر تم عدت کے دوران عورتوں کی اشارہ اور کنایہ میں خواستگاری کرو یعنی پیغام نکاح دو یا اسے اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم جلد ان کو یاد کرو گے تو بے شک کرو، مگر ان سے کوئی خفیہ قول و قرار نہ کرو سوائے اس کے کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کرو یعنی اشارہ اور کنایہ سے، اور جب تک مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک عقد نکاح کا ارادہ بھی نہ کرو۔ اور خوب جان لو کہ خدا تمہارے دلوں کے اندر کی بات کو بھی خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ خدا بخشنے والا اور حلیم اور بردبار ہے۔